ہم ڈسیبل ہیں، ہمارا دل اچھی سوچ نہیں سوچتا، ہم ڈسیبل ہیں، ہمارے دماغ میں اچھی فکر نہیں ہے، رب کی فکر نہیں ہے، تو ہم ڈسیبل ہیں۔ اس لیے یہ نہیں کہ ڈسیبلٹی بظاہر کوئی اعضاء کی نہ ہونے کا نام ہے، بلکہ تیرے اعضاء اگر خدا کی اطاعت میں نہیں، مصطفیٰ کی اطاعت میں نہیں، اگر وہ دین کے اطاعت میں نہیں، اور اگر ان پر دین کا رنگ نہیں، شریعت کا رنگ نہیں، اور وہ نور نہیں کہ اللہ نے جو ان کے اندر صلاحیتیں ڈالی تھیں کہ تیرے ہاتھ حرام کو نہ پڑے، اگر پڑھتے ہیں تو ڈسیبل ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو باوجود اچھا قلبوت، اچھا جو ہے وہ جسم اور اچھی باڈی ہونے کے باوجود تو ڈسیبل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ یہ بچے ہم ان کو ڈسیبل نہیں کہتے، لیکن بظاہر ایک لفظ ہے سمجھانے کے لیے، یہ بچے جن کو ہم ڈسیبل کہتے ہیں کہ یہ ڈسیبل ہیں، یہ خدا کی نظر میں ڈسیبل نہیں، میری اور آپ کی نظر میں بظاہر ڈسیبل ہیں، لیکن میں اور آپ اگر کسی معاملے میں کم ہیں، جو ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں خدا کی نافرمانیاں، تو ہم خدا کی بارگاہ میں ڈسیبل ہیں، ہم خدا کی بارگاہ میں ڈسیبل ہیں۔ تو کیا آپ نے کبھی غور کیا؟ ہم ان ڈسیبلوں کے بارے میں تو سوچتے ہیں، لیکن کبھی نہیں سوچا کہ ہم خود بھی ڈسیبل ہیں۔ اگر ہماری پیشانی نماز میں نہیں جھکتی خدا کی بارگاہ میں 5 ٹائم، اگر اذان کی آواز نہیں آتی یا آتی ہے، ہم اٹھ کے دکان بند کر کے نہیں جاتے، ہم ٹی وی بند کر کے نہیں جاتے، ہم اپنا کام چھوڑ کے نہیں جاتے، تو پھر کانوں کے لحاظ سے ہم ڈسیبل ہوئے گے نا؟ بولیے، ڈسیبل ہوئے گے نا؟ کان کا مطلب کیا تھا؟ حق کی آواز سنیں، رب کی آواز سنیں۔ کان کیوں دیے گئے؟ سننے کے لیے، حق سن کر عمل کرنے کے لیے، غلط سن کر رد کرنے کے لیے، پہچان کے لیے دیے گئے تھے۔ عرفان کیوں دیا گیا تھا؟ اندر دل کیوں دیا گیا؟ سوچ کیوں دی گئی؟ اگر یہ تیری سوچوں کے دھارے اللہ کی طرف نہیں ہیں، قدرت کے نظاروں کی طرف نہیں ہیں، تو پھر بابا غور کر کہ ڈسیبلٹی ہمارے اندر بھی تو نہیں ہے کہ ہم بھی کسی لحاظ سے ڈسیبل تو نہیں۔ اچھا، ان کو ڈسیبل، یہ جو بظاہر ڈسیبل ہے، ان کا ایک ادارہ ہے، ان کو ایبل بنایا جاتا ہے، یہ ایبل بنتے ہیں، یہ اپنی پرفارمنس صحیح کرتے ہیں، بول لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، چل لیتے ہیں، ساری ایکٹیویٹیز کر لیتے ہیں، ان کا تو ادارہ ہے ان کو ایبل بنانے کا۔ تو کیا جو روحانی طور پر اور جو اللہ کے نزدیک ڈسیبل ہے اس کو بنانے کا کوئی نہیں؟ اس کے لیے بھی خدا نے ڈاکٹر بھیجے، انبیاء علیہ السلام سے لے کر آقا کریم علیہ السلام تک وہ روحانی ہستیاں آئیں جنہوں نے ان ڈسیبلوں کو آ کر ایبل بنایا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، ایک نگاہ نے کیا مسیحا کر دیا، انہوں نے بنا دیا۔ پھر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، بولو کوئی نبی نہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ زبان سے بولیں، جب یہ بات آئے تو زبان سے بولیں تاکہ آپ کی گواہی ہو، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم حضور نبوت۔ خاتم النبیین، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ نبوت کا دروازہ بند، لیکن مصطفیٰ کے سینے کا، قلب مصطفیٰ کا، روح مصطفیٰ کا اور ہدایت مصطفیٰ کا اور اس روحانی نور کا فیض قیامت تک جاری ہے، جو اہل بیت و صحابہ اور اولیاء اور صلحاء سے قیامت تک چلتا رہے گا، کہ جس نور سے حضور کے دور میں ڈسیبل، روحانی، جسمانی، ظاہری، باطنی ڈسیبل ایبل بنا کرتے تھے، اور اسی نگاہ سے آج بھی ڈسیبل ایبل بنا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک جو آیا تھا وہ بظاہر ڈسیبل، وہ سامنے شاہ صاحب جی، وہ بشارت شاہ صاحب ڈسیبل آئے تھے بظاہر، لیکن جب آئے تھے تو وہ ایبل بنے کہ ان کی ایک نگاہ سے جو ایبل بنے ذرا کھڑے ہو جائیں، شاہ صاحب کی نگاہ سے جو ایبل بنے ذرا کھڑے ہو جائیں۔ یہ آپ کے سامنے ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، یہ بھی ایبلٹی ہے۔ جزاکم اللہ، تشریف لکھیں جی۔ کئیوں کی نماز نہیں تھی، کئیوں کا روزہ نہیں تھا، کئیوں کا ذکر نہیں تھا، روحانیت نہیں تھی، حرام حلال سے بچنا نہیں تھا، لیکن اب پتہ چلا کہ کوئی ایسا ادارہ بھی ہے کہ جو ان ڈسیبلوں کو بھی ایبل بنایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے ایبلٹی، میرے آقا کی وہ طاقت روحانی جی، جو جس طرح کا آتا تھا حضور نگاہ ڈالتے تھے، ایبل بنا دیا کرتے تھے۔ آنکھیں نہیں تھیں، حضرت قتادہ اپنی نکلی ہوئی آنکھ لے آئے،
جی نکلی ہوئی آنکھ، ڈھیلا ہاتھ پر ہے، کائنات کا کوئی ایسا ہاسپٹل مجھے بتاؤ کہ آنکھ نکلی ہوئی ہاتھ پر ہو اور ڈاکٹر جو ہے وہ آئی اسپیشلسٹ پوری دنیا میں مجھے بتاؤ وہ ڈھیلا رکھ کر کسی بغیر سرجری کے بغیر اس کے وہ ڈھیلا جوڑ دے، ڈھیلا نکل جائے، کائنات میں کوئی ہاسپٹل نہیں جو جوڑ سکے، وہ واحد طبیب ہے جو اللہ نے بنا کر بھیجا۔ مصطفیٰ کریم نے ڈھیلا اپنی جگہ پر رکھ کر حضور نے پھونک ماری، لوہا میں دہن لگایا، ڈھیلا اپنی جگہ پر۔ قتادہ فرماتے ہیں وہ جو آنکھ پہلے سے تھی وہ جو حضور نے لگائی اس کی روشنی اس سے زیادہ تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ ڈس ایبل کو ایبل بنانا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، یہ حضور کا مشن ہے، یہ حضور کا چلا ہوا درس ہے، یہ آقا کی سنت ہے۔ یہ کو آج نیا ادارہ نہیں بنا، ایبٹ آباد میں نیا ہوگا، دنیا میں کہیں نیا ہوگا، لیکن یہ ادارہ آج سے 1400 سال پہلے مدینے کی مسجد نبوی میں کھجوروں کی چٹائی پر میرے مصطفیٰ نے قائم کیا تھا، میرے مصطفیٰ نے قائم کیا تھا۔ کٹا ہوا بازو آیا، حضور نے کیا کیا؟ بازو ساتھ لگا کے لعاب لگایا، بازو جڑ گیا۔ یہی بازو جوڑ رہے ہیں نا، یہی ایبل بنا رہے ہیں، حضور نے بھی ایبل بنائے۔ کہہ دو سبحان اللہ، صدقے یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے ایبلٹی۔ گویا آپ حضور کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ فیزیو تھراپسٹ، یہ ڈاکٹر صاحبان، یہ صاحبان قابل قدر، یہ پرنسپل صاحبان، یہ سکول والے، کالج والے، یونیورسٹیز والے، ادارے والے، یہ آپ اس کو بے شک بظاہر تجارت ہے، فیس لیتے ہیں اور کام کاج کرتے ہیں، یہ کہ وہ ہے، لیکن اس کو ثانوی رکھیں، اپنے دل اور سوچ میں یہ رکھیں کہ یہ میں مشن مصطفیٰ کی تکمیل کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں نے خود ڈاکٹری سے چھوڑا ہے، ڈاکٹری سے چھوڑ کر مجھے خدا نے یہ روحانی ڈاکٹری عطا فرمائی ہے۔ آج ڈاکٹر کرنل جنرل 18 کے رحمت قدموں میں آ کے بیٹھتے ہیں، کس کی برکت سے؟ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ سبحان اللہ، انمول کر دیا۔ آؤ اس ڈسیبلٹی کو اگر ختم کرنا چاہتے ہو، کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ کسی نے پکڑا ہوا ہے، کسی نے باندھا ہوا ہے، کیوں حق کی بات کانوں پہ اثر نہیں کرتی؟ 2 منٹ کا کوئی دین کی بات ہو، ہمارے دل تنگ ہو جاتے ہیں، ہمارے دل پریشان ہو جاتے ہیں۔ سینکڑوں جو ہے دور سفر کر کے ہم جائیں اور گانے بجانے کی محفل ہو، کوئی اور حال ہو، کوئی اور محفل ہو، بڑا ہوتا ہے، دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں، لیکن اگر اللہ اس کے رسول کی، ذکر کی، شریعت کی کوئی بات ہو، ہمیں وہاں جانے کا موقع ہی نہیں ملتا، وقت ہی نہیں ملتا۔ وقت ملے تو بیٹھتے نہیں، بیٹھ جائیں تو تنگ ہو جاتے ہیں، یار یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ پتہ چلا ابھی تیرا دل ڈس ایبل ہے، اگر دل ایبل بن گیا تو پھر سمجھ آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور اس دل کو ایبل بنانے کا وہ ڈاکٹری نسخہ، وہ روحانی نسخہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، سبحان اللہ، ہمیں عطا فرمایا ہے۔ جی ڈاکٹر پیر سید بشارت حسین شاہ صاحب ترمذی محمدی سیفی پہلے بھی اس علاقے میں تھے، لیکن پی ایچ ڈی اسکالر تک پہنچے، روحانی عروج تک پہنچے، نگاہ میں وہ جو ہے وہ ایبلٹی دے دی کہ جس ایبل پر نظر ڈالتے تھے اسے ایبل بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ یہ بھی ایک روحانی ادارہ ہے۔ میں آپ سب کو دعوت دوں گا، اپنے قابل قدر پرنسپل صاحبان کو، ڈاکٹر صاحبان کو، جتنے یہاں مقتدر ہمارے اداروں کے تشریف لائے ہوئے احباب ہیں، میں سب کو دعوت دوں گا، جب ایبٹ آباد آنا ہو میرے پاس تشریف لائیں، لاہور تشریف لائیں، مجھے اپنی خدمت کا موقع دیں۔ آپ بڑے قابل ہیں، بڑے نر ہیں، بڑے ہیرے ہیں، بڑا کام کر سکتے ہیں، میں کہتا ہوں مجھ سے زیادہ کام آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ روحانیت مل جائے۔ ایک تار سے روشنی نہیں ہوتی، 2 تاروں سے روشنی ہوتی ہے۔ یہ بلب جگمگا رہا ہے، یہ روشنی جگمگا رہی ہے، ایک تار نہیں، ابھی ایک تار ہٹا دو ختم ہو جائے گی، 2 تاروں سے ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا 2 تاریں ہیں، ایک ظاہری تعلیم ہے، ایک باطن کی تعلیم ہے۔ سبحان اللہ۔ جب باطن کی تعلیم نہیں تو ہم جگمگا نہیں رہے، کام کر رہے ہیں تھوڑا بہت لیکن وہ نہیں ہو رہا۔ جب دونوں چیزیں ملے گی تو پھر یہ بات بنے گی۔ ختم ہو گئی، وہ گننے میں آ گیا، وہ تقسیم کرنے میں آ گیا، وہ دینے میں آ گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اس مالک کے ساتھ تعلق جوڑنے کی وجہ سے نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس کے لیے بھی کسی ایبل کے پاس جانا پڑتا ہے۔ میں بیمار ہوں، مجھے ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا پڑے گا، کیونکہ میرا جو ہے وہ میرے لحاظ میرے پاس میں نہیں ہے، میں ان کے پاس جاؤں گا۔ مجھے دوسرا کوئی مسئلہ ہے ادھر جاؤں گا جس حساب سے ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی ایک وہ ہے، وہ چیز ہے، یہ بھی ایک وہ روحانی علاج ہے اور ایک روحانی ایبلٹی ہے۔ جب جس میں آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم روحانی ایبلٹی ہمارے اندر نہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں، ہم پیچھے ہو جاتے ہیں، ہم نیچے آ جاتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں مال کون کھا رہا ہے؟ مسلمان۔ رب کس کا سچا اور اعلیٰ؟
مسلمان مسلمان کا۔ نبی کس کا سچا اور اعلیٰ؟ مسلمانوں کا۔ قرآن کتاب کس کی سچی اور اعلیٰ؟ مسلمانوں کی۔ ملت اور قوم کون سب سے اعلیٰ و سچی؟ مسلمان۔ اور مار کون کھا رہا ہے؟ مسلمان۔ کیوں؟ کبھی غور کیا کیوں مار کھا رہا ہے؟ ڈیسیبل ہے تو مار کھا رہا ہے نا، اگر ڈیسیبل نہ ہوتا تو مار نہ کھاتا۔ ڈیسیبلٹی کیا ہے؟ بظاہر ترقی کر لی، عروج کر لیا، دولت کما لی، علم پڑھ لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن جو اصل ایبلٹی تھی وہ ہم نے حاصل نہیں کی۔ وہ کیا ہے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں تو ان کو نظر آتی ہے اپنی منزل آسمانوں میں۔ وہ ایبلٹی نہیں، ہماری منزل کہاں نظر آتی ہے ہمیں جی؟ اور پھر وہ کیا پرواز تھی، وہ کیا ایبلٹی؟ کہا علامہ اقبال نے اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ کیا ہو؟ نفع بخش ہو۔